کیسا آپ یعنی امیر جماعت اسلامی بننے کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی تھے، پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان، کیا مختلف ہے؟ وہاں پر تو آپ عوامی مسائل پہ بات کر رہے تھے، انہی پہ فوکس تھے، انہی پہ دھرنے دیے آپ نے. جی. پاکستان کے لیول پہ آ کے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں، چیلنجز کیا ہیں؟ عوام کے چیلنجز سے تو کہیں کم کہیں زیادہ ایک جیسے ہی ہیں، چونکہ نظام پورا کا پورا اسی طرح سے چل رہا ہے. کہیں پر زیادہ زیادتیاں ہیں، کہیں تھوڑی سی کم ہوں گی، لیکن بہرحال جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف تو نہیں مل رہا، اور انہی چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے. تو جماعت ہی ہے، وہاں بھی جماعت اسلامی تھی، یہاں بھی جماعت اسلامی، کوئی نعیم الرحمان تو نہیں تھا وہاں بھی. تو آپ سب جب آپ کا میئر کا الیکشن تھا اس سے پہلے اب لاہور آئے تھے، زمان پاک ملے تھے خان صاحب سے، کیا ہوا تھا اس ملاقات؟ کچھ نہیں، اصل میں ملاقات تو اسی لیے کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے لوگ ہیں، ہمیں ان کا تعاون چاہیے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، اور انہوں نے پھر وہیں سے اپنے تعاون کا یقین دلایا. جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے وہی ہوا. ٹھیک ہے. خان صاحب کا موقف تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے جی ہیں. بالکل. انہوں نے، لیکن جب ووٹنگ کا وقت آیا تو ان کے لوگ نہیں آئے. ان کے 32 لوگ نہیں آئے، اور ان 32 لوگوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ جناب وہ ان کے پریشر بہت تھا. ہم بھی ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہی بہت تھا، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمیں جو چیز بالکل آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوئی وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ورنہ خود ان کی پارٹی میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بک گئے اور پیسہ چلا، یہ پیسہ چلا اور فلاں ہوا. اور اس کے بعد وہ جو 32 لوگ تھے وہ پارٹی میں ہی رہے. اچھا، ابھی تک بہت سچویشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی میں ہیں، چونکہ نوٹسز بھی ان کو گئے تھے، پھر اس کے جواب بھی انہوں نے دیے تھے. ہم نے تو سب سے ہی اچھا رابطہ رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی سے کسی نے یہ کام کیا تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. وہ تو پارٹی کا کام ہے نا ایکشن لینا، ہمارا کام تو نہیں ہے. اور اگر کوئی جبراً کسی نے یہ کام کیا تو اس کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی ایک عدم اعتماد کی تحریک وہاں لائے، اس لیے کہ بہت 2 سال ہو گئے اور بیڑا غرق ہو گیا پورے شہر کراچی کا. پہلے ہی تباہ تھا اور تباہ کر دیا، اور کوئی کل نہیں ہے جو سیدھی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹائم ہے کہ عدم اعتماد کی تو آپ کی تیاری ہے مکمل؟ کریں گے انشاءاللہ پوری. جو تیاری کے لیے تو نمبرز ہی چاہیے ہوتے ہیں. نمبرز چاہیے ہوتے ہیں، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں اتنی ضرورت شاید نہ رہے، تو کم از کم نیوٹرل ہو جائیں لوگ. تو آپ کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف سیاسی جدوجہد کرنی پڑے دونوں طرف، ہاں تو اس میں آپ تحریک عدم میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت کا سلسلہ، یہاں پر کچھ لوگ آئے بھی تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا خان صاحب جو ہیں وہ ناحق قید ہیں یا ٹھیک ہے؟ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح نوعیت کی سیاست ہوتی ہے اور جس طرح سے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، تو اگرچہ کہ مقدمات تو ہوتے ہیں اور اس میں سبسٹنس بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کرپشن کے کیسز میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں بالفرض، تو پھر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ سیدھی بات ہے نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ایشو نہیں ہے، گڑی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. یا اسی طرح سے کہ 9 مئی ظاہر ایک بہت بڑا حوالہ ہے جس پر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، انکوائری کیجیے آپ. تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انکوائری کیجیے. ابھی تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ وہ ایک سیاسی بنیادوں پر قید کیے گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے. ملک میں ویسے بھی اس وقت یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو فروری کا الیکشن ہوتا ہے 2024 کا، آپ کے خیال میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جماعتیں ہیں ان کو اکثریت ملی ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ یہ ہے اس وقت، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس کو اکثریت ملی، تو سب کو معلوم ہے پی ٹی آئی کو اکثریت ملی تھی. اب ہم تو کراچی میں تھے نا، کراچی میں تو یا تو جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے. باقی تو کوئی ایم کیو ایم کو اتنی سیٹیں ملی ہیں وہاں پہ، کتنے ہیں وہاں پہ؟ میں تو اسٹیشن 17 میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ہے. ہاں، وہ تو جتنے چاہیں دے دیں آپ انہیں، فارم میں تو لکھنا ہے. پورے شہر سے ایم کیو ایم کو 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا. پورے شہر سے جنرلی بتا رہا ہوں میں آپ کو، فارم 40، جبکہ ان کو پہلے سے گڈیاں بھی مل گئی تھیں، وہ بھی نہیں کر سکے، اتنے نااہل ہیں. اور 15 سیٹیں 22 میں سے پہلے ایم کیو ایم کو دے دی گئیں، جو باقی 7 بچی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں. پیپلز پارٹی بہت ہوشیاری دکھاتی ہے ماشاءاللہ، 7 سیٹیں قومی کی لے کر صرف شہر کراچی سے آرام سے بیٹھی ہوئی. ملتان کی ساری سیٹیں ان کی، آپ کو پتہ ہے ان کی سیٹیں نہیں تھیں. اسی طرح انٹیریئر سندھ میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا، تو بیچارہ کوئی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پاتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو بہت زبردست مل جل کر یہ سارا کام کیا ہے. آپ کی اپنی سیٹ پہ کیا ہوا؟
ہماری اپنی سیٹ پہ بھی MQM تو خیر کہیں تھی نہیں، تو میرا خیال ہے 2-4 ہزار ووٹ تھے اس کے. جس سیٹ کو میں نے چھوڑا تھا اس میں ہمارے ووٹ تھے 30,000 کے قریب اور PTI کے ووٹ تھے 31,000 کے قریب، 1,000 تقریباً زیادہ تھے 19-20 کر کے. لیکن جو رزلٹ بنا اس میں نمبر 1 پہ مجھے کیا اور نمبر 2 پہ MQM کو کیا مجھ سے کوئی 4-5 ہزار ووٹ کم کر کے، اور PTI کو نمبر 3 کیا. تو ظاہر ہے جو فارم 45 میرے پاس موجود تھے تو ہم نے اس کو جمع کیا، ساری چیزیں موجود تھیں تو ہم نے جس کی بنتی تھی اس کا اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب آپ کے حوالے سے بھی نرم گوشہ تو تھا، آپ کو نمبر 1 پہ لے کے آئے نا؟ صرف میرے حوالے سے اس لیے تھا کہ باقی سیٹیں کھا جائیں ہماری. اور میں نے ان سب لوگوں سے یہ بات کہی جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ مجھے میری سیٹ مت دیجیے آپ، اگر میں جیتا ہوتا تو میں لے لیتا، اور جو ہمارے لوگ جیتے ہیں ان کو دے دیجیے. لیکن یہ تو ایک اصل حقیقت ہے نا کہ سراج الحق صاحب ہوں یا آپ ہوں، آپ سب اپنی سیٹیں بھی لوز کر کے، اور اس وقت قومی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ جماعت اسلامی کے پاس یہ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کی ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، اور جو مجموعی طور پر فضا تھی اس فضا میں تو الیکشن بالکل ایک طرفہ ہی تھا نا. یعنی نون لیگ کی کتنی سیٹیں ہیں؟ یہ جو لوگ 17 کہتے ہیں نا، مجھے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا، مجھے اس میں بھی شک ہے کہ ان کو 17 سیٹیں بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی ہیں. پیپلز پارٹی کی کراچی کی سیٹ تو میں جانتا ہوں ان کو بمشکل شاید 200-400 ووٹ کے سے ایک آدھ سیٹ جیتے ہیں، باقی سب ہارے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کی جو ماڈل چل رہا ہے اس میں سپیس کہیں پہ نہیں سپیس بنے گی؟ اصل میں جو پہلے مسئلہ رہا ہے نا، وہ رہا ہی یہ ہے کہ جماعت اسلامی سے لوگوں کی توقع بس یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں اور اس پارٹی کو سپورٹ کر دیں. خود جو جماعت اسلامی اتنا سب کچھ کر رہی ہے اور عوام سے رابطہ بھی ہے اور ایشوز بھی اٹھاتی ہے اور پارٹی بھی ڈیموکریٹک ہے اور آنیسٹ بھی ہے اور سب کہتے ہیں آپ ہیں بہت اچھے، لیکن جب ہم خود ہی اپنا رول یہ طے کر لیں کہ ہمارا کام کسی جو ہے وہ مرکب میں عمل انگیز کا ہوگا، صرف کیٹلسٹ کا ہوگا، ہم خود کچھ نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر عوام سے کیا شکوہ کریں. تو ہم نے برسہ برس کی اس ریاضت کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے اور ہم نے اپنے مشورہ اس میں کیا ہے کہ ہم اب اتحاد تو کوئی نہیں بنائیں گے انتخابی. اچھا، چاہے کوئی بھی صورت ہو، ہاں البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور وہ تو ظاہر ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے.